وہ تمام جو زندگیاں جو گزرتی ہیں ہماری ان تمام سماجی حالات میں، سماجی لوگوں کے ساتھ، ان میں اس قسم کی تبدیلی لائے۔ اس کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ اس بات کو ہم اگر پیش نظر رکھ کر اگر ہمارا یہ درس قرآن اگر جاری رہتا ہے اور اسے پڑھا اور سنا جاتا ہے تو سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن مجید سے متعلق جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی، اس کا یہی مقصد تھا کہ ہم قرآن مجید کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جانیں اور سمجھیں، تاکہ قرآن مجید جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور اور قانون بنا کر نازل کیا ہے، اس سے ہم استفادہ کر سکیں۔ اگر ہم صرف اسے پڑھ ہی لے رہے ہیں یا سن ہی لے رہے ہیں تو بھی اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم کو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک کہ ہمارے اندر اس بات کی اہمیت اور اس بات کی خصوصیت ہمارے اندر خود پیدا نہ ہو جائے، ہم خود اس بات کو جان نہ لیں کہ وہ کیا ہے، تو اس وقت تک کسی بھی قسم کا امر ہمارے لیے بے معنی ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ چند اور باتیں جو قرآن مجید کے تعلق سے، کہ قرآن مجید پڑھنے کے بھی آداب ہیں۔ قرآن مجید کو جو ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کو پورے آداب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کے احکام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ وہ عظیم ترین نسخہ ہے، یہ عظیم ترین کتاب ہے، یہ عظیم ترین معجزہ ہے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس کو اسی طرح اہمیت دیتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے قلب اور ذہن میں نور بھر دے گا۔ اگر ہم اس کو دیگر کتابوں کی طرح اگر پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو اکثر میں بسا اوقات ایسا بھی نظر آتا ہے کہ قرآن مجید کو لے کر بس جہاں ٹھہر گئے وہاں کھولے اور پڑھنے لگ گئے، اس قسم کا بھی ایک مزاج نوجوانوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ اس بات کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہے کہ قرآن حکیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ کلام ہے جسے اگر پہاڑوں پر اگر نازل کیا جاتا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتے، اس کی وہ اہمیت ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کے آداب کو بھی ہم ملحوظ رکھیں۔ پہلی بات تو ہم یہ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ باطہارت رہیں گے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے باطہارت رہیں گے، اپنے کپڑے بھی، اپنے لباس بھی صاف ستھرا رہے گا، اور پھر باوضو ہو کر ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ نوشتے میں ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر پاکیزگی کے ساتھ، یعنی کہ باوضو ہو کر اس کو ہاتھ لگائیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا ہوا ہے سارے جہاں کے رب کا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جن باتوں کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا تھا وہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلام مجید ہے جو سارے جہاں کے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کبھی ہم قرآن مجید پڑھیں
تو اس کا آغاز تعوذ سے کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنا چاہو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تلاوت کا آغاز کرو۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تیزی سے نہ پڑھیں، جلد بازی میں نہ پڑھیں، جلدی نہ پڑھیں، بلکہ اطمینان کے ساتھ، پورے اطمینان اور تحمل کے ساتھ، بہت ہی سکون کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آج کل اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی فکر میں تیزی سے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، جبکہ حکم یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ آسانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَقْرَؤْا وَمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو پڑھو، جتنا بھی پڑھ سکتے ہو آپ، ضروری نہیں ہے کہ 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، 5 پارے پڑھیں، بلکہ جتنا بھی آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے وہ پڑھیں، لیکن اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن کو خوب صاف یعنی کہ پوری ادائیگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور پھر قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے تو اس وقت پورے انعماق کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت ادھر ادھر نظریں نہ دوڑائیں، اور قرآن مجید کو پڑھتے وقت اگر کوئی بات ذہن میں آ جائے تو ہنس رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے سو قرآن مجید کے آداب کے خلاف ہیں۔ قرآن مجید کو پورے آداب کے ساتھ پڑھیں۔ چونکہ اب ہم قرآن مجید کے آغاز کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم جو کلام پڑھنے جا رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ یعنی کہ اس بات کی وضاحت کی گئی کہ قرآن مجید کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ریکارڈنگ لگا دیے اور سنتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ قرآن مجید کو بہت ہی آداب کے ساتھ بیٹھ کر، قبلہ رخ ہو کر، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں، اور جب جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں پر اطمینان کے ساتھ سنیں، قرآن مجید کو کان لگا کر سنیں۔ قرآن مجید جہاں پر پڑھا جاتا ہے وہاں پر آپس میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ اللہ کے کلام کو سنایا جا رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اب آگے جو چند باتیں ہیں جو اور ضروری ہے وہ یہ، ویسے تو یہ باتیں کل پرسوں 2 روز کے درس میں آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اے پیغمبر، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، جو عقل رکھتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 2 روز سے ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم سمجھنے کے لیے پڑھیں،
समझने के लिए पढ़े, यतदब्बरूना यतफक्करूना। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ताकि जो क़ुलूब में जो खुफल पड़े हुए, जो बंद क़ुलूब है, वो खुल जाएं। अल्लाह की रोशनी हमारे दिलों में रोशन कर जाए, जिससे हमारे क़ल्ब और ज़हन खुल जाए और अल्लाह की रोशनी से हम वो तमाम चीज़ें हम हासिल कर सकें जो हम हासिल करना चाहते हैं, और जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मुसलमानों में और बिलखुसूस तमाम इंसानों में वो रोशनी हासिल हो जाए, जिससे इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आए। अब हम कुरान मजीद के सूरह फातिहा से पहले मैं चाहूँगा कि सूरह फातिहा से मुताल्लिक़ चंद अहम नुकात आपके सामने रखूँ, क्योंकि अब हम सूरह फातिहा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सूरह फातिहा, जैसा कि हमने अब तक कुरान मजीद की अहमियत और इफादियत के ताल्लुक़ से हमने गौर व फिक्र किया, उसी तरह अब हम सूरह फातिहा का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो हम इस बात की फ़िक्र करेंगे कि सूरह फातिहा की अहमियत और इफादियत क्या है। ये कुरान हकीम की सबसे पहली सूरत है, इसलिए फातिहुल किताब के नाम से पुकारी जाती है। हमको समझना चाहिए कि जो बात भी जिस कदर अहमियत की हामिल होती है, उसको उसी अहमियत से उसको पेश किया जाता है। कुरान मजीद के आगाज़ में, इब्तिदा में सूरह फातिहा को रखा गया। सबसे पहली इब्तिदाई आयत जो सूरह फातिहा की हैं, यानी सूरह फातिहा कुरान मजीद के इब्तिदा में रखा गया, तो उसकी अपनी एक अहमियत है, उसकी इफादियत है। उसकी सबसे बड़ी अहमियत तो यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ पैगम्बर, ये वाक़या है कि हमने तुम्हें 7 दोहराई जाने वाली चीज़ें अता फरमाई और कुरान अज़ीम। अहादीस व आसार से ये बात साबित हो चुकी है कि इस आयत में 7 दोहराई जाने वाली चीज़ों से मक़सूद सूरत है, क्योंकि ये 7 आयतों का मजमुआ है और हमेशा नमाज में दोहराई जाती है। यही वजह है कि इस सूरत को सबअल मसानी कहते हैं। अहादीस व आसार में इस सूरत के दूसरे नाम भी आए हैं, जिनसे इसकी खुसूसियात का पता चलता है। मसलन उम्मुल कुरान, अल काफिया, अल कंज, असासुल कुरान और भी बेशतर नाम आपको इसमें मिल जाएंगे। उम्मुल कुरान से मुताल्लिक़ का इतलाक़, का मतलब, का मफ़हूम इस तरह बयान किया जाता है कि का इतलाक़ तमाम ऐसी चीज़ों पर होता है जो एक तरह की जामियत रखती हों या बहुत सी चीज़ों में मुक़द्दम और नुमायाँ हों, या फिर कोई ऐसी ऊपर की चीज़ हो जिसके नीचे इसके बहुत से तवाबे हों। चुनाचे सर के दरमियानी हिस्से को रास कहते हैं, क्योंकि वह दिमाग का मरकज़ है। फ़ौज के झंडे को कहते हैं, क्योंकि तमाम फ़ौज उसी के नीचे जमा होती है। मक्कतुल मुकर्रमा को उम्मुल खुरा कहते हैं, क्योंकि खाने काबा और हज की वजह से अरब की तमाम आबादियों के जमा होने की जगह थी। बस इस सूरत को उम्मुल कुरान कहने का मतलब ये हुआ
کہ یہ ایسی صورت ہے جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہے، یا جو قرآن کی تمام صورتوں میں اپنی نمایاں اور مقدم جگہ رکھتی ہے۔ اساس القرآن کے معنی ہے قرآن کی بنیاد، الکافیہ کے معنی ہے ایسی چیز جو کفایت کرنے والی، الکنز یعنی خزانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ قرآن مجید میں سارا خزانہ چھپا ہوا ہے، انسان کی زندگی کا اور بعد از مرگ زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں ہم کو موجود ملیں گی۔ تمام انبیاء کرام کی زندگیاں ہم کو اس قرآن مجید میں ملے گی، تمام انبیاء کرام کے ساتھ کیا معاملات رہے وہ تمام واقعات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی۔ اس طرح قرآن مجید ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے آپ جس قدر چاہے آپ خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بری ایک سے زیادہ حدیث موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے یہ اوصاف عہد نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صورت کی تلقین کی اور فرمایا اس کے مثل کوئی صورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اسے سب سے بڑی صورت اور سب سے بہتر صورت بھی قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ یہ صورت ایسی عظیم ترین صورت ہے جس میں تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کر دیا ہے کہ جس سے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، اس کے صفات رحمان و رحیم کو بھی ہم مانتے ہیں، اور مالک یوم الدین روز جزا کے مالک ہونے کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور پھر ان کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا، اور پھر انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اس راستے پر ہمیں مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جن پر جو کہ گمراہ ہوئے۔ آئیے ہم سورہ فاتحہ کہ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعا فرمائیے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو اور ذہنوں کو کھول دے قرآن مجید کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی محبت کے لیے، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارا یہ درس قرآن کامیاب درس قرآن رہے گا۔ دعا فرمائیے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سب سے پہلی سورت ہے، اور ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ سورہ فاتحہ سے قبل مختلف آیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا کرتے تھے،
روایات میں یہ بات آتی ہے کہ سورہ فاتحہ وہ پہلی صورت ہے